بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کرنے کی 5 فضیلتیں بیان کریں گے۔ دوستو، مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے جس کے راوی صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خاتم النبیین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ مجمع الزوائد کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ دوستو، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ دوستو، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کو جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ دوستو، جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو محترم دوستو، پتہ چلا کہ استغفار کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی روزانہ استغفار پڑھ کر اپنے نامہ اعمال کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام امت کی تعلیم کے لیے روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، لہٰذا حضور علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے ہمیں بھی روزانہ 70 مرتبہ استغفار ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں،
مگر ہم گنہگاروں پر اللہ کریم کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر ہم 1 مرتبہ کوئی سی بھی سورت پڑھیں تو ہمیں 70 مرتبہ وہ سورت پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کا ثواب بھی 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور جس شخص میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اسے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔